جو مسلمان بھیج رہے ہیں وہ غریب اور مسکین مسلمان ہے، اور وہ بھی مٹھی بھر. ہم پچھلے 1 سال سے اہل فلسطین کے لیے تحفے جمع کر کے ان کو بھجوا رہے ہیں، خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان سے کون لوگ پیسے بھجوا رہے ہیں. غریب مزدور، طالب علم، مسکین لوگ 100 50 روپے، 1000 روپے جمع کر کے بھیج رہے. لیکن جو ارب پتی اور کھرب پتی ہے ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی. کیا یہ امت جانتی نہیں ہے کہ سیدی رسول اللہ نے اہل فلسطین کے لیے کیا بشارتیں عطا فرمائی ہیں؟ کیا یہ امت جانتی نہیں ہے امت کی ایک جماعت آخری وقت تک کفر کے خلاف لڑتی رہے گی اور تم ان کو بیت المقدس شریف کے آس پاس پاؤ گے؟ کیا سیدی رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ بہترین جہاد رباط ہے، اور بہترین رباط غزہ کا جہاد ہے، غزہ کا رباط ہے؟ کیا آج تمہاری آنکھوں کے سامنے غزہ کا رباط نہیں ہو رہا؟ سیدی نے اسقلان کا ذکر فرمایا تھا، اسقلان غزہ ہے. 1400 سال میں کبھی غزہ میں اسقلان میں اس طرح رباط نہیں ہوا جو آج تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. آخری زمانے کی تمام بشارتیں اور احادیث پوری ہو رہی ہیں. اللہ تمہیں موقع دے رہا ہے کہ کائنات کے بہترین رباط میں شامل ہو سکو، اور تم بدنصیب ہو کے زمین سے چپکے رہ جاتے ہو. اللہ تو سیدی رسول اللہ کے ذریعے ہمیں قرآن میں پیغام دیتا ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، مومنین کو قتال پر آمادہ کرے، ابھارے ان کو، اٹھائے ان کو. مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں نکلو، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، چاہے تم پہ ذمہ داریاں ہو یا تم پر ذمہ داریاں نہ ہو، چاہے تمہارے پاس پیسے زیادہ ہو یا پیسے کم ہو، نکلو اللہ کی راہ میں اور جہاد کرو اپنی جان اور مال کے ساتھ. انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری ہو، مجھ پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، میری معیشت خراب ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہی بہانے ہوتے ہیں نا. اللہ کہتا ہے اور جو اہم جہاد کے موقع پر جہاد نہ کرے پھر اللہ اس کو منافقین میں شامل کرتا ہے. اور منافقین کے بارے میں اللہ نے سیدی رسول اللہ کے ذریعے ہم کو واضح فرمایا ہے قرآن میں. سیدی کی نسبت اور سیدی کے وسیلے سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ میرے حبیب آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا. یہ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی نماز جنازہ مت پڑھو، ان کے لیے فاتحہ مت کرو. یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے جہاد سے منہ موڑا، جہاد کے موقع پر بزدلی اور بغیرتی دکھائی، سیدی رسول اللہ کی امت کو تنہا چھوڑ دیا. اہل غزہ کا حال یہ ہے کہ اب سیدی رسول اللہ کے دربار میں شکایتیں کر رہے ہیں اس امت کی. کیا سیدی رسول اللہ اس امت کی شفاعت مت فرمائیے گا کہ انہوں نے ہمیں آگ میں جلنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا. استغفر اللہ رب العالمین. اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اپنا جواب سوچ کے رکھو. آج تمہاری نہ نماز کام آئے گی، نہ تمہارا روزہ کام آئے گا، نہ تمہاری محرم کی محفلیں اور میلاد کے جلوس کام آئیں گے اگر تم نے سیدی رسول اللہ کی امت کی بہترین حصے کو تم نے یہودی کتوں کے آگے مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا. تم کس منہ سے اللہ کے سامنے اپنی یہ عبادات لے کے جاؤ گے جب سیدی رسول اللہ کی بہترین امت تمہاری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو رہی ہے؟ اب تو تم کہہ بھی نہیں سکتے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ 1 سال ہو گیا اور یہ قتل عام لائیو براڈ کاسٹ ہوا ہے پوری دنیا میں.